بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشل کے ناظرین کو اپنے نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے سجادہ نشین حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و کرامات پہلا حصہ میں آپ کا میزبان خالد قمر خوش آمدید کہتا ہے۔ دوسرے سجادہ نشین حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فرزند تھے۔ بڑے فرزند شیخ سلطان عظمت، دوسرے شیخ سلطان نور محمد اور تیسرے حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان میں سے 2 بڑے بھائی یعنی حضرت سلطان عظمت رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ماں سے تھے، جبکہ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حرم سے تھے جو حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی جد میں سے تھی، اور وہ رحلت بھی جلد فرما گئی تھیں۔ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ بھائیوں میں چھوٹے ہونے کے علاوہ بڑے بھائیوں کے سوتیلے بھی تھے، اور اس بنا پر بڑے بھائی ان سے دشمنی بھی کیا کرتے تھے۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب سلطانی میں فرماتے ہیں: بے حسد نبود برادر گر پیغمبر زادہ است، یوسف از بے مہر اخواں بے چاہ افتادہ بود۔ یعنی آپ فرماتے ہیں بھائی خواہ پیغمبر زادہ ہی کیوں نہ ہو، حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بے مہری سے کنویں میں پڑے تھے۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹوں کے اس اندوہناک رویہ سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے شیخ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 100 کوس یعنی 220 کلومیٹر کے فاصلہ پر بجانب ڈیرہ غازی خان اپنی ایک محبہ کے پاس بھیج دیا، تاکہ حفاظت بھی ہو، پرورش بھی اور تعلیم بھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے اپنے معصوم بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کرنے کا صدمہ برداشت کیا۔ اس طرح حضرت شیخ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹی عمر میں ہی کئی سال تک اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ اپنے باپ کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ حضرت شیخ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک استاد سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ایک روز استاد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بیٹا آؤ اپنا سبق مجھے سناؤ، کیونکہ آپ کے والد تمہارا سبق سننے کل تشریف لا رہے ہیں، سبق صاف کر لو۔ جب آپ سبق سنانے لگے تو ایک لفظ بھی درست نہ پڑھا گیا۔ استاد نے سخت ناراض ہو کر جھڑکا، مار پیٹ کی اور کہا: او لڑکے، تو نے اپنا منہ بھی کالا کیا اور میرا بھی، جا چلا جا اور دریا سے یہ کوزہ پانی سے بھر کے لا۔ آپ استاد کا کوزہ لے کر شکستہ دل سست روتے دھوتے دریا کی جانب چل پڑے۔ چونکہ بچپن میں ہی ان کی والدہ ماجدہ رحلت فرما چکی تھیں، علاوہ ازیں باپ اور وطن سے بھی جدائی میں کئی برس بیت چکے تھے، اس لیے دل و دماغ غموں سے چور چور تھے۔ دریا کے کنارے کیفیت یہ تھی کہ نہ تو دریا میں اتر کر پانی سے کوزہ بھر سکتے تھے، اور نہ ہی استاد کے خوف سے خالی کوزہ واپس لے جا سکتے تھے۔ خالی کوزہ ہاتھ میں لیے دریا کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ قدم بہ قدم چلے بھی جا رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے۔ اسی کیفیت کے دوران اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سورج شخصیت لہریں مارتے ہوئے دریا پر کھڑی نماز ادا کر رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا غم بھول کر اس مرد خدا اور اس کے معجزے کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ وہ نورانی ہستی نماز سے فارغ ہو کر قدم بہ قدم پانی پر چل کر خشکی پر تشریف لائی، اور شیخ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دست شفقت رکھا اور پیار دے کر نہایت لطف و کرم سے تسلی دی اور پوچھا: بیٹا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا: مجھے سبق یاد نہیں آتا اور استاد مارتا ہے،
فرمایا جہاں تمہارا سبق ہے وہاں سے پڑھو تاکہ میں تمہارا سبق درست کر دوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو صرف ایک لفظ پہ اٹکے جہاں اس نورانی ہستی نے لقمہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق تو پہلے سپارے میں تھا مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے چلے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 5ویں سپارے تک پڑھ چکے تو اس نورانی ہستی اور ہادی مکمل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ تم نیکوکار اور نیک بخت ہو گئے۔ اس دعا کے علاوہ اپنے دست مبارک سے کوزہ پانی سے پر کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نورانی ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے فیض حاصل کر کے روانہ ہوئے اور نہایت خوشی خوشی انوار الہی سے ظاہری استاد کی خدمت میں وہ کوزہ پیش کیا۔ چونکہ استاد غصے میں پر تھا اس لیے پھر جھڑک کر کہنے لگا، او منہ کالے، تجھے کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کچھ تو آتا ہے۔ اس ظاہری استاد نے کہا پڑھ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی استاد کی توجہ والے جذبات سے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی اور وہیں کھڑے کھڑے شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ظاہری استاد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے وہ پرتاثیر تلاوت سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ دربار عالیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے سجادہ نشین حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار اور اپنے جد امجد سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ مبارک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں قیام فرماتے خلق خدا مسخر ہو جاتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مرید بن جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کھڑے یا بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہتے۔ اس طرح خلق خدا پر قرآن مجید کی تاثیر ہو جاتی اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے اسی موضوع کے دوسرے حصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔